بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ ایک ویلاگ سنا اور ایک معروف ترین صحافی منصور علی خان صاحب ہیں، انہوں نے کچھ ایک خاص ادارے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس ویلاگ کے اوپر تبصرہ کروں گا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اس ادارے نے کوئی ایسی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، یا پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایسا کچھ دکھایا گیا نہیں ہے، کسی میڈیا کے اوپر نہیں دکھایا گیا، لیکن وہ ایک ایتھینٹک صحافی ہیں اور اس طرح کے انٹرویوز وہ لیتے رہے ہیں، تو جو انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر میں اپنا انالیسس کروں گا۔ ظاہر رپورٹ وہ کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر جو بٹوین دی لائن میننگ کھینچے گئے ہیں جو اس ملاقات میں، اور جو اس کا جو متن باہر آیا ہے قوم کے سامنے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی ایک آپ کو انالیسس دوں گا کہ اصل میں اس ملاقات کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے۔ وہ ملاقات جو ایک خفیہ ادارہ ہے، ایک خفیہ ملاقات ہوتی ہے اور ایک خفیہ شخص ہے جس کے بارے میں منصور علی خان صاحب نہیں بتا سکے کہ میں نے کس شخص سے ملاقات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس چیز میں تھا کہ ٹو دی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں اور پوچھوں وہ چیزیں جو مجھے پوچھنی چاہیے ایز اے جرنلسٹ۔ تو میں نے کچھ سوالات ان سے کیے جو میں نے بار بار ریپیٹ کیے، تو وہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ ایک شخص کے خیالات ہیں یا اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ تو اس شخص نے جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، اس شخص نے مجھے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ ایک انسان یا ایک شخص کے سامنے انڈیویجول نہیں بیٹھے، بلکہ جو میری بات ہے وہ ایک ادارے کی پالیسی ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے یہ ادارہ بیٹھا ہے۔ اب اس کے وہ ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے منصور خان صاحب کے کہ مجھے اب ایک ادارے کو سوال کرنا ہے اور ایک ادارے کا جو ویو ہے وہ جاننا ہے کہ وہ اس ٹائم کرنٹ سچویشن میں کیا سوچ رہا ہے۔ بہت ٹائم ہو گیا نہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی کرنٹ سچویشن کے اوپر، نہ ہی کوئی اس ادارے کی جانب سے کرنٹ سچویشن کے اوپر 9 مئی کے بعد ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بھی مطلب کہ پریس ٹاک ریلیز ہوئی ہے۔ تو یہ ایک الیکشن سے چند دن پہلے اس ملاقات کا احوال قوم کو بتایا جانا ہے، اس میں کس چیز کے اوپر نشاندہی کی گئی ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے قوم کو، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، یہ ایک ادارے سے ملاقات ہے، خفیہ شخص، خفیہ ادارہ اور منصور علی خان صاحب کی ملاقات، اس کا احوال میں اب آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں ڈاؤٹس کلیئر کرتا جاؤں گا کہ جو ادارے نے اپنا پیغام قوم کے لیے دیا ہے وہ کس قسم کا ہے اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے پہلا سوال کیا کہ کیا الیکشن ہوں گے، تو اس شخص نے جو ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی بالکل الیکشن 8 فروری کو فائنل ہے، اور یہ سوال ہر شخص کا ہے، ہر پاکستانی قومی جس کا رائٹ ہے، جو پاکستان میں بیٹھا ہے اور اتنا انتظار کر رہا ہے ایک الیکشن کے لیے، اس کے ذہن میں یہ سوال ہے۔ تو اس نے فائنل کر دیا اس ادارے نے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں۔ پھر اگلا سوال وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ، سیاست میں اب عمران خان جو ہیں کہاں پر سٹے کرتے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر ان کا بھی اس ٹائم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو چھوڑ کے جو ادارے کی سوچ ہے آپ کہاں پر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ 75 سالوں سے اگر کسی نے سیاست کو دیکھا ہے اور کسی نے سیاست
کہ جو کھلاڑی ہیں ان کو چنا ہے اور سیاست میں لایا ہے، تو قوم صرف ووٹ ڈالتی رہی ہے، باقی نتائج کا قوم کو نہیں پتہ ہے۔ تو یہی وہ ادارہ ہے یا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹرز کو اور اسمبلیوں کو بنایا ہے، قوم نے نہیں بنایا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کو کیا دیکھتے ہیں، ایکچولی یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال تو پوری قوم سے کرنا چاہیے نا، جنہوں نے ووٹ دینا ہے، کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کس کو اپنا وزیر اعظم دیکھتے ہیں، آپ کس کو اپنا نمائندہ دیکھتے ہیں کہ جو نمائندگی کرے پوری دنیا میں آپ کی۔ لیکن یہ سوال کر رہے ہیں منصور علی خان صاحب، اور سوال کیا جا رہا ہے اس خفیہ ادارے سے جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور اس شخص سے جس کا انہوں نے تذکرہ بھی نام لے کے نہیں کیا۔ تو جواب آیا کہ جی وہ شخص بطور ایک ادارہ 24 کروڑ عوام کا جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے، جو جمہوریت کی بات ہے، تو اس کے اوپر وہ جواب دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب آگے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا کہا گیا۔ عمران خان صاحب کہیں نہیں نظر آ رہے، تو منصور صاحب نے کہا کہ یہ ابھی کی بات ہے یا پھر آگے بھی مستقبل میں؟ تو مستقبل میں بھی عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے۔ یہ اس شخص کا اور یہ اس ادارے کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ آگے منصور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ پہلے بھی سن چکا ہوں، ہم کئی دہائیوں سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے ہم نے بہت سنا ہے کہ اس کے اوپر کراس مار دیا گیا ہے، تو پھر مریم کے حوالے سے، پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ ہم چیزیں سنتے رہے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کے اوپر ڈاؤٹ ہے، مجھے اس چیز کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں، موجودہ حالات سے یہی ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہی چیز سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ خبریں سنتے تھے، اور آج پھر جیسے نواز شریف صاحب آئے ہیں اور جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ان کے لیے، اور اس چیز سے یہی تاثر جاتا ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ کو یہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں بطور ادارہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہماری پوزیشن کلیئر ہے۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ایک کیمپین چلائی گئی، منصور علی خان صاحب سوال کرتے ہیں، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، کرپٹ ہے، تو یہ ایک کیمپین خاص قسم کی چلائی گئی، اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا گیا، پھر جس طریقے سے ایگزائل میں بھی رہے، وہ پھر لندن میں بھی رہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کلیئر پوچھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ غلط تھا، وہ غلط تھا، اور وہ چند لوگ انفرادی ترقی یعنی کہ سیلف پروموشن کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے چند لوگ ہمارے ہی ادارے کے یہ کام کر رہے تھے، ظاہر ہے باہر سے تو کوئی کر نہیں رہا تھا۔ تو یہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے یہی کام کیا ہے، چاہے ادارہ تو وہی تھا، شخص چینج ہوتے رہے، افراد چینج ہوتے رہے، اور جو افراد آیا جو فرد آیا اس نے اپنا کام دکھایا، اور یہ کام جو سیلف پروموشن والا ہے یہ بھی اسی ادارے کے ہیڈ نے کیا ہے، یا اسی ادارے کے کسی ایک سربراہ نے کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ماضی میں ادارے کی جانب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ادارہ اس چیز سے دور ہو چکا ہے۔ یہ میں وہ کنٹینٹ بتا رہا ہوں آپ کو جو منصور علی خان صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتایا ہے، اور اسی کو میں تھوڑا سا پالش کر کے بتا رہا ہوں، کہ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرویو جو ہے نا، اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الیکشن سے بالکل چند مہینے پہلے بلکہ چند دن پہلے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے میں سے ابھی بات کی گئی ہے بیچ میں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، ادارے نے جو کیا وہ غلط تھا، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ آپ نواز شریف صاحب کی کمپین کر رہے، الیکشن سے پہلے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں، قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ادارہ غلط تھا، اور ادارے کے جو افراد نے یہ کام کیا انہوں نے سیلف پروموشن کے لیے کیا، نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک تھے، اور جو وہ کام ہوا تھا وہ غلط تھا، اب جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور ہم ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم اس چیز سے دور ہو چکے ہیں،
اب ہماری پوزیشن کلیئر ہے، اب ہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں رہیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے الیکشن سے پہلے کہ آپ نواز شریف صاحب کی مطلب کہ وہ کیمپین کر رہے ہیں، قسم کا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، ایک سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بے قصور تھے اور جس نے یہ کیا ہے اس نے اپنی انفرادی ترقی کے لیے یہ کیا ہے۔ خیر، یہ بالکل سینس بٹوین دی لائن یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا گیا، جو کچھ کیا گیا، اس کو اب کسی طریقے سے کور کیا جا رہا ہے، ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب درست تھے، ادارہ غلط تھا، ماضی میں ادارے نے غلطیاں کی ہیں یا انہوں نے کی ہیں جو انفرادی ترقی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آگے سنیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کلیئر رکھیں گے، جمہوریت ترقی کا منبع ہے، پاکستان کی ترقی جمہوریت سے ہے، اور ادارے جو ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اب ادارہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور کس قسم کی جمہوریت ہے یہ پچھلے 16 ماہ میں آپ نے دیکھا ہے، اور کل پرسوں ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے یہ آج تک مجھے تو نہیں پتہ چلا ہے کہ جمہوریت کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، قوم کس طریقے سے دیکھتی ہے، یورپ کس طریقے سے دیکھتا ہے، دنیا کس طریقے سے دیکھتی ہے، اور یہ ایک خاص ادارہ کس طریقے سے جمہوریت کو دیکھتا ہے۔ آپ نے پچھلے 16-17 ماہ میں جمہوریت کی عین غین ہوتے دیکھا ہے، کس طریقے سے جمہوریت کے علمداروں نے جمہوریت کے سینے پہ پاؤں رکھ کے وار کیا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے، اور انصاف کرنے والے اداروں نے کس طریقے سے انصاف کیے ہیں۔ 9 مئی کے بارے میں آخری چیز پوچھی گئی تو 9 مئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا منصور علی خان صاحب نے کہ 9 مئی کو جو ہوا تو جو قصوروار ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں قصوروار ہیں، تو آپ اس چیز کو کلیئر کریں اور فیصلہ کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ 9 مئی ہوا ہے، اس کو کبھی بلایا نہیں جائے گا، ادارے کی جانب سے کبھی نہیں بلایا جائے گا۔ منصور علی خان صاحب آپ بھائی ہیں، ہمارے صحافی ہیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جس کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں، یہ سوال میں آپ کا ذرا درست کر دوں، قوم کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں، قوم کے ان ماؤں بہنوں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جس کو آئین اور قانون یہ سمجھتا ہے کہ یہ کنوکٹڈ ہے، یہ قصوروار ہے، اس کو سزا دی جائے۔ میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں، کیونکہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے نا، جمہوریت میں ایک دستور ہے، تو دستور یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ عدالت میں ان کو پیش کیا جائے، عدالت جن کو کنوکٹ کرتی ہے ان کو بغیر کسی مطلب کہ رحم و کرم پہ چھوڑتے ہوئے آپ ان کو سزا دیں جو ان کی بنتی، جو آئین اور قانون کے مطابق۔ آپ یہ سوال جو کیا یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جن کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں، یہ بات تب آپ کہیں جب ایک JIT بنی ہو، اس نے کلیئر کٹ بتایا ہو کہ یہ لوگ واقعی کنوکٹڈ ہیں، یہ لوگ واقعی قصوروار ہیں، اور یہ ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی JIT نہیں بنی، کوئی کسی عدالت کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، اور ایک شخص یا ایک ادارہ خود فیصلہ کرے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت جو ہے پاکستان کا جو ترقی کا راستہ ہے، تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ پھر کوئی ایک بادشاہت ہے ایک شخص کی۔ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون جو کہتا ہے اس کے اوپر ہم بھی پاکستان فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، یہ ہماری فوج ہے اور یہ ادارہ ہمارا ہے، اور اس کی بہت قربانیاں، لازوال قربانیاں ہیں، اور وہ قربانیاں کوئی عام شخص نہیں دے سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین اور دستور کی بات ہوتی ہے، تو آئین جو کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ جو شخص گناہگار ہے اس کو اس کی سزا دی جائے، مگر جو نہیں ہے اس کو اس کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اور 9 مئی کے والے سے انہوں نے کہا کہ کبھی اس کو بلایا نہیں جائے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر کراس مار دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ مستقبل میں بھی وہ کہیں نہیں نظر آ رہے، تو یہ ایک ادارے کی سوچ، میں اب کیا کہوں اس کے اوپر، کیونکہ یہ 24 کروڑ عوام کا فیصلہ ایک ادارہ تو نہیں کر سکتا نا۔ 24 کروڑ
جو لوگ ہیں یہ 25 کروڑ لوگ کسی کو بھی چاہے وہ وزیر اعظم بنا دیں، کسی کو بھی اپنا نمائندہ بنا دیں، لیکن ایک فرد واحد اور ایک ادارہ یہ چیز نہیں کلیئر کر سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں سیاست میں رہنے نہیں دیں گے یا کہیں سیاست میں وہ نظر نہیں آ رہا اور مستقبل میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ ذرا قوم سے بھی پوچھیں نا، آپ اس قوم کے ادارے ہیں اور آپ کا قوم کے اوپر بڑا حق ہے اور قوم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو چیزوں کو کلیئر کریں، چیزوں کو ختم کریں، اتنے معاملات بڑھنے نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کراچی میں انٹر ہو چکے ہیں، دھواں دار انٹری، سی وی او پہ ریلی نکالی جو جلسہ بن گئی، اور وہی پرانی کرتوتیں انتظامیہ نے جناب رستے روکے، کوشش کی کنٹینر لگانے کی کوشش کی، حالانکہ کمپین پراپرلی شیر افضل مروت صاحب نے پہلے ہی شروع کی ہوئی تھی، لیکن اب دوبارہ شروع کر دی ہے اور انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو الاٹ کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی حلقے کا سروے کریں، کسی نہ کسی کانسٹیٹیوئنسی کا سروے کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قوم کس سائڈ پہ کھڑی ہے۔ قوم کا جو ایک رائے ہے اس کا تو احترام کیا جائے، تو قوم اپنی رائے دے گی، 8 فروری کو دے گی اور ضرور دے گی۔ تو پراپرلی جو میں اب کیا کہوں کہ کس قسم کے نشانات پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کیے گئے ہیں، کسی کو درانتی، کسی کو بینگن، کسی کو بکری، کسی کو چینک، اس قسم سے اوپر والے بھی ہیں، تو کسی کو اچھے بھی الاٹ ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ ہوا ہے، کسی کو ڈائس ہوا ہے، کسی کو کیمرہ ہوا ہے، اچھے الاٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن جو تضحیک امیز قسم کے ہیں وہ نہیں الاٹ ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، یا تو آپ الیکشن کمیشن صاحب ساری سبزیاں ڈال دیتے، تو دنیا میں بہت سی سبزیاں ہیں، تو ساری سبزیوں کے حوالے سے یا سارے فروٹ ڈال دیتے، تو یہ جو کمبینیشن ہے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے، یا پھر ساری میٹیریلسٹک چیزیں ڈال دیتے۔ خیر، شیخ رشید صاحب آخری خبر دے رہا ہوں، کیوں ناراض ہیں؟ شیخ رشید صاحب کی کوشش تھی پریس کانفرنس کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف، حالانکہ براہ راست انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پریس کانفرنس تو کی انہوں نے، وہ پروگرام کیا تھا۔ تو اس کے باوجود ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے حلقے میں یعنی کہ NA56 NA55 میں یا NA57 میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار نہ کھڑا کیا جائے۔ انہوں نے اندر کھاتے بڑا کوشش بھی کی، ملاقات بھی کی، گور علی خان صاحب کو بھی میسج پہنچائے آگے پیچھے بھی، لیکن تحریک انصاف ایک جماعت ہے اور اس کا بہت نقصان بھی کیا جا چکا ہے، بھلے ہی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے ابھی، بھلے ہی عوام کے اندر جو ایک چیز پیدا ہو چکی ہے وہ اللہ دین کا چراغ گھسنے سے بھی نہیں نکلنے والی، لیکن ایک معجزہ ہی ہے کہ اب عوام کی جو سوچ ہے وہ چینج ہو جائے اگلے 20 سالوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اگر عمران خان صاحب خود بھی آ کے کہتا تو ہو سکتا ہے بڑے مشکل ہو، کیونکہ قوم نے یہ 16 مہینے جس طریقے سے دیکھے ہیں، لا قانونیت کے طریقے سے دیکھیں، تو یہ شیخ رشید صاحب تھوڑے ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک اپنا پیغام جاری کر دیا ہے کہ اصلی ہوں، نسلی ہوں، دوست ہوں، کھڑا رہوں گا، مگر یہ امید نہیں تھی کہ میرے مخالف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی 8 فروری بہت دور ہے، بیچ میں امتحانات بھی بہت ہونے ہیں، اور کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔